انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ اشفاق احمد صاحب۔ جس دن ہم یہ جان لیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ بابا جی کہتے تھے، پتر منایا تو ناراض ہونے والوں کو جاتا ہے، بیزار ہونے والوں کو تو اللہ حافظ بولا جاتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہے۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اور اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، پتر درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر محسوس ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین لمحات کی کڑواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی خود کڑوے نہیں ہوتے۔ زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے، اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ جب انسان کی عزت پر حرف آنے لگے تو محبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جملوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے، اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا، وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، میرے بیٹے نے BSc کے ساتھ اردو رکھ لی۔ بانو قدسیہ اسے غالب پڑھا رہی تھی۔ بیٹے نے پوچھا، محبوب کیا ہوتا ہے؟ بانو کے جواب سے اسے تسلی نہیں ہوئی، تو میں نے کہا، جس سے محبت کی جائے۔ بیٹے نے کہا، یہ تو ترجمہ ہے، سائنس تعریف مانگتی ہے۔ گھر میں دو ادیب ہیں، محبوب کا ایک کو بھی پتہ نہیں۔ پھر ہم تینوں اپنے بابا جی کے پاس گئے، ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، محبوب وہ ہوتا ہے جس کا غلط بھی ٹھیک نظر آئے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ کم علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکتے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہوتا ہے۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان سے جو آپ کی خاطر ساری مصروفیات بھی ترک کر دیتے ہیں۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے، تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ کچھ لوگوں سے ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان سے اپنے پن کی خوشبو آتی ہے۔ دل کرتا ہے ایک دن زہر دے دوں دعوت پہ بلا کر ساری خواہشات کو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اسے سونے کے حروف سے لکھ کر لٹکا لو، تم ان لوگوں کے غلام ہو جن سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہو۔ اشفاق احمد۔ دیواریں اور پل ایک ہی میٹیریل سے بنتے ہیں، لیکن پل لوگوں کو ملاتا ہے اور دیواریں لوگوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ اس لیے لوگوں کے درمیان دیواریں کھڑی کرنے والے مت بنے، بلکہ ان کو ملانے والے پل بنے۔